کولڈ روم کی ٹھنڈی اور برفانی فضا میں یشما کی کپکپاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بے ترتیب سانسیں لیتی، کبھی اپنے بازوؤں کو سینے کے گرد لپیٹتی اور کبھی فرش پر پڑی ٹھنڈی ہوا کو بے جان نظروں سے گھورتی تھی۔ وہ لڑکی جو ہمیشہ سے بہادر تھی، آج اس کمرے میں قید ہو کر ٹوٹ چکی تھی۔ ڈر نے اس کے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا تھا۔ وہ کانپتی آواز میں بولی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گی، مجھے شدید سردی محسوس ہو رہی ہے، مجھے حرارت کی ضرورت ہے، پلیز میری مدد کریں۔ یشما بری طرح کپکپا رہی تھی، اس کا پورا وجود سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا جسم مفلوج ہو جائے گا۔ ابراہیم ملک جو کولڈ روم کے دروازے کے پاس کھڑا تھا، وہ پوری قوت سے لوہے کا راڈ لے کر دروازے کے ہینڈل پر مار رہا تھا۔ کم آن، کھل جا، لیکن دروازہ ویسے ہی بند تھا جیسے اس نے فیصلہ کر لیا ہو کہ اب یہ دونوں اسی ٹھنڈ میں ہی دم توڑ دیں۔ ابراہیم ملک نے پلٹ کر یشما کو دیکھا اور غصے سے بولا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ دروازہ مت بند کرنا، تم نے کیوں نہیں سنا؟ یہ دروازہ اب باہر سے ہی کھلے گا، اس وقت سب لوگ بیکری سے جا چکے ہیں، تم خود تو مرو گی ہی اور مجھے بھی اپنے ساتھ مرواؤ گی۔ میں نے کتنی مرتبہ تمہیں کہا تھا کہ اس دروازے کو بند مت کرو۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور وہ بھی بند تھا۔ ابراہیم ملک نے ایک بار پھر وہ راڈ اٹھایا اور دروازہ کھولنے کی ناکام کوشش کرنے لگا کہ ایک دم سے اسے یشما کے گرنے کی آواز آئی۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یشما بے ہوش ہو چکی تھی۔ ابراہیم نے لوہے کا راڈ وہیں پھینکا اور یشما کی طرف بھاگا۔ دیکھو یشما، ہوش میں آؤ، میں ہوں یہاں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے نظریں گھما کر کولڈ روم میں ہر طرف دیکھا۔ برف سے ڈھکی سلیبیں، ایک کونے میں گوشت کے ڈبے اور دیوار پر لگا ایگزاسٹ فین جو اس وقت کام بھی نہیں کر رہا تھا۔ ہر طرف سردی تھی، سردی گویا اس کے ہڈیوں کے اندر گھس کر اسے مفلوج کر رہی تھی۔ یشما کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے۔ یشما، ابراہیم ملک چیخا، ہوش کرو، آنکھیں کھولو۔ یشما کی پلکیں دھیرے دھیرے ہلنے لگیں، اس کی آواز میں ایک سرگوشی تھی۔ امی، مجھے امی کے پاس جانا ہے۔ اس کا سارا جسم نیلا پڑ چکا تھا۔ ابراہیم ملک کو اب یشما کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ بہت پریشان ہو رہا تھا، ٹھنڈ میں کہیں مرمرا ہی نہ جائے۔ اس نے یشما کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کے ہاتھ ملنے لگا۔ اس کے ہاتھ بہت ٹھنڈے تھے۔ وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بالکل نیلی پڑتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر تو ابراہیم ملک اس کے ہاتھ پاؤں ملتا رہا، لیکن کوئی فرق نہ پڑا۔ یشما کا جسم نیلا ہو گیا تو اس کے بعد ابراہیم ملک کے پاس کوئی راستہ نہیں رہا۔ اس نے اپنی پرواہ کیے بغیر اپنی شرٹ اتار کر اس لڑکی کے کندھوں پر رکھی تھی۔ سردی تو اسے بھی لگ رہی تھی، لیکن وہ خود کو مضبوط کیے ہوئے تھا۔ ابراہیم ملک نے یشما کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ کافی دیر اس نے یشما کو اپنے سینے سے لگائے رکھا کہ شاید اس کے جسم کی حرارت سے وہ ہوش میں آ جائے، اس کی سردی کم ہو جائے، لیکن یشما کو کچھ فرق نہ پڑا۔ اس کا جسم ایسے ہی ٹھنڈا تھا۔ اب ابراہیم ملک نے اپنے لب اس کے لبوں پر رکھے تھے۔ ایسا کرنا بہت ضروری تھا۔ وہ پہلی بار کسی لڑکی کے اتنا قریب آیا تھا۔ وہ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے اسے حرارت دے رہا تھا، اپنی گرم سانسیں اس کے اندر انڈیل رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اسے محسوس ہوا کہ یشما ٹھیک سے سانس لینے لگی ہے۔ یشما کے جسم میں ہلکی سی حرکت آئی تو ابراہیم ملک کو بھی جان میں جان آئی تھی۔ یشما نے جب آنکھیں کھولیں تو وہ اپنے اوپر جھکے اپنے باس ابراہیم ملک کو آدھے برہنہ لباس میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ایک دم ہی اس نے چیخ ماری تھی اور اسی وقت کولڈ روم کا دروازہ بھی کھلا تھا اور ان دونوں کو اس حالت میں دیکھ کر سب حیران رہ گئے تھے۔ ابراہیم ملک بغیر شرٹ کے کھڑا تھا اور یشما کے جسم پر اس کی شرٹ تھی۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ تم دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب کیا کر رہے ہو؟ شاید اسی لیے تم نے اس لڑکی کو یہاں پر روک رکھا تھا
تاکہ اس کے ساتھ تم یہ سب کچھ کر سکو؟ افتخار صاحب غصے سے دھاڑے تو کمرے کی سردی جیسے لمحہ بھر میں غصے کی تپش میں بدل گئی۔ ابراہیم فوراً پیچھے ہوا۔ جیسے ہی افتخار صاحب کی آواز گونجی اس نے جھٹکے سے اپنے بازو ہٹائے اور شرٹ یشما کے کندھوں سے اٹھا لی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ تھے، لیکن منظر وہی تھا جو ایک لمحے میں سب کی نظروں میں قید ہو چکا تھا۔ یشما لرزتے ہوئے اپنے وجود کو سمیٹنے لگی۔ اب بھی اسے ٹھیک سے ہوش نہیں آیا تھا۔ قدم لڑکھڑا رہے تھے، آنکھوں کے آگے دھند سی چھا رہی تھی۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی وہ پھر سے زمین پر گر پڑے گی۔ اسے اپنا جسم بہت کمزور محسوس ہو رہا تھا۔ ابراہیم ملک تو اسے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ سب اسے اتنا مہنگا پڑ جائے گا۔ سب اسے شک کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ فوراً دونوں کولڈ روم سے باہر نکلے تھے۔ باہر نکل کر بھی افتخار صاحب کی غصیلی نظریں ان کا پیچھا کر رہی تھیں۔ ابراہیم ملک کہنے لگا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی، اس کا پورا وجود جسم نیلا پڑ رہا تھا، سانسیں بند ہو رہی تھیں۔ اسے ہوش دلانا ضروری تھا۔ میں نے اس کی مدد کی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت اس کی بات کوئی بھی نہیں مانے گا، اس کا یقین کوئی بھی نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی بول رہا تھا، مجھے ایسا کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اگر آپ لوگ وقت پر پہنچ جاتے تو میں اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کو مرتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یشما اب تک رو رہی تھی، آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر لبوں سے نکل رہے تھے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں، وہ بس یہی دہرا رہی تھی، لیکن کوئی بھی یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ افتخار صاحب کے ماتھے پر بل تھے، وہ غصے سے دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ یشما جو اب بھی تھوڑا تھوڑا کانپ رہی تھی اور آنسو اس کی آنکھوں سے جاری تھے۔ ابراہیم ملک نے ایک نظر یشما پر ڈالی، اس کی حالت پہلے سے کچھ بہتر تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، افتخار صاحب نے بہت غصے سے کہا تو جیسے پوری بیکری لرز اٹھی۔ غصے سے ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا تم وفادار ہوگے، اس لیے تمہیں یہاں رکھا۔ میں نے تم پر اعتبار کیا، اپنی بیکری کی ذمہ داریاں تم پر سونپ دیں، لیکن تم بھی نکلے وہی 2 ٹکے کے آدمی۔ ابراہیم ملک ان کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ اس نے یقین دلانے کی بہت کوشش کی، لیکن افتخار صاحب کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ابراہیم ملک ان کے قریب ہوا اور انہیں پھر سے وضاحت دینا چاہتا تھا، مگر افتخار صاحب کا ہاتھ اٹھا اور دھکا دے کر ابراہیم کو پیچھے کیا۔ باہر نکلو یہاں سے، نہ تمہیں اب اس بیکری میں رکھوں گا، نہ اپنی بیٹی کی زندگی تمہارے ساتھ برباد ہونے دوں گا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، اب میں تمہیں 1 منٹ بھی یہاں برداشت نہیں کر سکتا۔ یشما بھی ایک طرف کھڑی لرز رہی تھی، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، وضاحت دینا چاہتی تھی، لیکن الفاظ اس کے حلق میں اٹک چکے تھے۔ قدم بھی جیسے زمین نے جکڑ لیے ہوں۔ افتخار صاحب نے پلٹ کر اسے بھی دیکھا اور غصے سے دھاڑے، اور تم جیسی لڑکیوں کو تو میں کبھی بھی یہاں نہ رکھوں۔ دفع ہو جاؤ اور نکلو تم بھی یہاں سے۔ تبھی افتخار یشما کے قریب گیا اور اس نے ایک دھکا یشما کو بھی دیا۔ وہ لڑکھڑائی اور سامنے دیوار سے جا لگی۔ بہت مشکل سے اس نے خود کو سنبھالا تھا۔ اسی لمحے ابراہیم ملک کو بھی بیکری سے باہر دھکیل دیا گیا۔ یہ بیکری شہر کی سب سے مشہور بیکری تھی، افتخار بیکرز کے نام سے اس علاقے میں ہی نہیں بلکہ پورے شہر میں مشہور تھی۔ ذائقہ، معیار اور پرانی روایات کا نام تھا۔ افتخار صاحب کے باپ دادا کے وقت سے یہ کاروبار چل رہا تھا، سالوں کی محنت کا نتیجہ تھی یہ بیکری۔ یشما چند ماہ پہلے ہی یہاں کام کے لیے آئی تھی۔ 12ویں پاس، ایک عام سی لڑکی تھی۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اچھی تعلیم حاصل کرے اور کسی مقام تک پہنچے، مگر حالات اس کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ باپ کی وفات کے بعد حالات ہی ایسے تھے کہ اسے کام کرنا پڑا۔ یشما کو کھانا پکانے کا شوق تھا۔ وہ شروع سے ہی اپنی ماں کے ساتھ کچن میں لگی رہتی تھی اور کھانے میں خاص طور پر بیکری آئٹمز بنانا اسے پسند تھا۔
اس شوق کو پورا کرنے کے لیے اس نے چھوٹے چھوٹے کورس کیے، ویڈیوز دیکھیں، 2 سال کا کورس کیا۔ پورے 2 سال لگا کر وہ اتنی ماہر ہو گئی کہ شہر کی مشہور بیکری میں نوکری کے قابل ہو گئی تھی۔ جب افتخار بیکرز میں اس کی نوکری لگی تو گویا اس کے خوابوں کو پر لگ گئے تھے۔ اس کے ہاتھ کی بنی پیسٹریز، پزا اور پف لوگوں کو بہت پسند آنے لگے تھے۔ وہ اپنی جگہ بنا رہی تھی، دل لگا کر وہ اپنا کام کرتی تھی۔ اس کی یہی کوشش ہوتی کہ اس کے کام میں کوئی بھی غلطی نہ ہو۔ ابراہیم ملک بھی اس بیکری میں کام کر رہا تھا، بہت اچھا اور محنتی تھا۔ افتخار صاحب کو اس پر بھروسہ تھا، اسی لیے افتخار صاحب کی بیٹی کے ساتھ اس کا رشتہ طے تھا۔ شزا افتخار صاحب کی اکلوتی اولاد تھی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر یشما اور ابراہیم کے درمیان شروع سے ہی جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں۔ دونوں کی طبیعت الگ تھی۔ یشما کو جلدی غصہ آتا تھا، ابراہیم یشما کو زیادہ پسند نہیں کرتا تھا۔ شروع میں باتیں چھوٹی چھوٹی تھیں، کبھی کام کی وجہ سے جھگڑا ہو جاتا تھا تو کبھی آرڈر دیر سے تیار ہونے پر ایک دوسرے میں بحث شروع ہو جاتی تھی، مگر رفتہ رفتہ یہ نوک جھونک معمول بن گئی تھی۔ یشما کو لگتا تھا کہ ابراہیم بلا وجہ اسے تنقید کا نشانہ بناتا ہے، ہر کام میں کیڑے نکالنا، اور ابراہیم کے نزدیک یشما ضرورت سے زیادہ خود سر اور بد زبان تھی۔ یشما آج پھر صبح سے کافی چڑچڑی ہو رہی تھی۔ بیکری میں کام کا دباؤ بھی تھا اور ابراہیم کا رویہ بھی مسلسل زہر لگ رہا تھا۔ وہ آج نیا کیک بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے خاص طور پر حکم دیا گیا تھا کہ بیکری میں ایک نیا آئٹم متعارف کرایا جائے، چاکلیٹ اور پینٹ بٹر کا کمبینیشن کیک۔ یشما نے بڑی محنت سے سب کچھ تیار کیا تھا، ریسپی خود ترتیب دی، بیکنگ بھی اچھی کی، لیکن جیسے ہی وہ کیک تیار ہوا اور ابراہیم نے اسے چکھا، ہمیشہ کی طرح اس کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہو گئیں۔ نمک زیادہ ہے، ابراہیم نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ یشما کا دل چاہا کہ اسی وقت وہ اس کے منہ پر پلیٹ دے مارے۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، یہ نمک نہیں، پینٹ بٹر کا ذائقہ ہے۔ تمہیں اگر سمجھ نہیں آتی تو بہتر ہے خاموش رہو۔ ابراہیم نے سرد مہری سے کندھے اچکائے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ یہ کیا ہے، ذائقہ خراب ہے، گاہک کو پسند نہیں آئے گا۔ وہ کہنے لگی، تمہیں ہر چیز میں کیڑے نکالنے کی عادت ہے، کبھی نمک زیادہ، کبھی بیکنگ پاؤڈر کم، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب تم خاموش رہو۔ ابراہیم نے پلٹ کر اسے ایک نظر دیکھا۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے، تم اپنی غلطی ماننے کی بجائے الٹا بحث کرتی ہو۔ ابراہیم ملک کو شدید غصہ آ رہا تھا اور ادھر یشما کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسی وقت یہ کام چھوڑ دے اور نکل جائے، مگر ضرورتیں انسان کو مجبور کر دیتی ہیں۔ اس نے غصے کو ضبط کیا اور بغیر کچھ کہے پلٹ گئی۔ دوپہر کے وقت جب زیادہ رش نہیں تھا اور کچن کے اکثر ملازم بھی سامنے کا کام سنبھالنے میں لگے تھے، یشما کی سہیلی ثنا اس کے پاس آ گئی۔ ثنا بیکری میں صفائی اور ہلکے پھلکے کام کرتی تھی، دونوں کی دوستی تھی اور اکثر جب دل کی بھڑاس نکالنے ہوتی تو یشما اسی سے بات کرتی تھی۔ یشما نے غصے سے کیک کے پیس کاٹے اور ثنا سے بولی، کیا سمجھتا ہے خود کو؟ خود تو اس کے پاس کچھ نہیں، نہ کوئی بڑا خاندان، نہ کوئی قابلیت، بس اپنے ہونے والے سسر کا بزنس ہے، اس پر عیش کرتا پھرتا ہے۔ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو آگے جا کر گھر داماد بنتے ہیں۔ ثنا نے ہنس کر کہا، چھوڑ یار، زیادہ بولے گا تو 2 تھپڑ مار دینا۔ یشما ہنستے ہوئے بولی، اس کی تو میں ایسی نقل اتارتی ہوں کہ دل خوش ہو جاتا ہے، دیکھو نا۔ پھر اس نے ابراہیم کی نقل اتارتے ہوئے کہا، نمک زیادہ ہے، بیکنگ پاؤڈر کم ہے۔ ارے بھائی، خود کبھی بنایا ہے کچھ یا بس دوسروں پر حکم چلانا آتا ہے؟ دونوں لڑکیاں ہنس رہی تھیں اور یشما ساتھ ساتھ کیک تیار کر رہی تھی۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب کسی کے کانوں میں پڑ چکا ہے۔ ٹھیک اسی لمحے ابراہیم دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے ساری بات سن لی تھی، آنکھوں میں ہلکی سی سرخی ابھر آئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا کچن کے اندر داخل ہوا۔ دونوں کی ہنسی ایک دم بند ہو گئی۔ ثنا، تم جاؤ یہاں سے، ابراہیم نے غصے سے کہا۔ ثنا نظریں چراتی ہوئی فوراً نکل گئی۔ اب کچن میں صرف یشما اور ابراہیم رہ گئے تھے۔ کمرے کی فضا جیسے بوجھل ہو گئی ہو۔ یشما نے نظریں جھکائیں، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی غصہ چھپا تھا۔
ابراہیم اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا اور وہ سخت لہجے میں کہنے لگا، سن لو ایک بات، جتنا ہو سکے مجھ سے دور رہو، سمجھی؟ تمہیں مجھ سے مسئلہ ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن اپنی زبان قابو میں رکھو۔ دوبارہ اگر میرے بارے میں ایسی گھٹیا باتیں کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گیا اور کچن سے نکل گیا۔ یشما اپنی جگہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ اسے ابراہیم ملک پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اسی شام ایک سپر مارکیٹ کی طرف سے 150 کے قریب کیک بنانے کو آرڈر آیا تھا۔ اب تک یشما کے بنائے ہوئے کیک انہیں بہت پسند آئے تھے، اس لیے وہ کیک یشما کو ہی راتوں رات بنا کر دینے تھے۔ سارے کیکس بنانے کے بعد جب وہ کولڈ روم میں رکھنے گئی تو تبھی وہاں پر ابراہیم بھی موجود تھا، جو کہ تمام تر بیکری آئٹمز کو چیک کر رہا تھا۔ جیسے وہ باہر نکلنے لگی تو نہ جانے کیسے اس کا ہاتھ دروازے کے ساتھ موجود آٹومیٹک لاک پر لگ گیا اور دروازہ بند ہو گیا، اور اچانک سردی کی شدت سے اس کی طبیعت بگڑ گئی۔ ابراہیم نے اسے دیکھا تو خود بھی گھبرا گیا۔ اس کی انگلیاں نیلی پڑ رہی تھیں، سانس اکھڑ رہی تھی۔ اس نے اپنی شرٹ اتار کر یشما کے کندھوں پر ڈالی اور اپنی حرارت سے اسے بچانے کی کوشش کی، اور پھر اسی لمحے افتخار صاحب اور دیگر ملازم دروازہ کھول کر اندر آ گئے۔ وہ جو حقیقت میں کسی کی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا، ان کے سامنے ایک گنہگار مجرم بن کر کھڑا تھا۔ اب افتخار صاحب کو یہی لگا کہ ابراہیم نے جان بوجھ کر یشما کو کولڈ روم میں تنہا روکا اور یہ سب کسی ارادے سے کیا گیا۔ ان کی نظر میں ابراہیم نے جان بوجھ کر یہ سب کیا ہے۔ وہ سب کچھ بھول چکے تھے کہ ابراہیم ان کی اکلوتی بیٹی کی پسند ہے۔ انہوں نے دونوں کو دھکے دے کر بیکری سے نکال دیا تھا۔ بیکری میں کام زیادہ تھا، اس لیے یشما لیٹ ہو گئی تھی۔ باہر کافی اندھیرا پھیل چکا تھا، روڈ پر کوئی بھی ٹیکسی نہیں تھی۔ وہ پریشانی کے عالم میں کھڑی تھی، اب میں کیسے گھر جاؤں گی؟ کہ تبھی ابراہیم نے اسے اپنی گاڑی میں بیٹھنے کو کہا، آؤ میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ جانتی تھی کہ اس سب میں ابراہیم کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اسے پتہ تھا کہ ابراہیم اسے کتنا ناپسند کرتا ہے۔ یہ سب ابراہیم نے اس کی جان بچانے کے لیے کیا تھا۔ وہ چپ چاپ ابراہیم کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگا، مجھے اپنے گھر کا پتہ بتاؤ۔ یشما نے اسے ڈرتے ہوئے اپنے گھر کا ایڈریس بتایا۔ یہ اس کی مجبوری تھی کہ وہ ابراہیم کے ساتھ جا رہی تھی، ورنہ اس وقت وہ گھر کیسے جاتی؟ اگر افتخار صاحب اسے دھکے دے کر نہ نکالتے تو بیکری کی گاڑی ہی اسے گھر تک چھوڑ آتی۔ جیسے جیسے یشما کا گھر نزدیک آ رہا تھا وہ ڈرتی جا رہی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے، یشما ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی، اور گھر میں اس کے بھائی اور بھابھی کافی پریشان ہو رہے تھے۔ یشما کا بھائی بہت گھبرا رہا تھا اور ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ خدا خیر کرے، پتہ نہیں یہ کہاں رہ گئی ہے۔ اس سے پہلے تو وہ 5 بجے تک آ جاتی تھی، اب پتہ نہیں آج اتنی لیٹ کیوں ہو گئی ہے۔ وہ بار بار یشما کو فون ملا رہا تھا، لیکن یشما کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ یشما کی بھابھی تو ویسے ہی یشما کو پسند نہیں کرتی تھی، وہ کیسے یہ موقع ہاتھ سے جانے دیتی؟ اس نے یشما کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگی، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے تمہاری بہن کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ رات کے 12 بج چکے ہیں لیکن ابھی تک وہ گھر واپس نہیں آئی۔ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے۔ یشما کے بھائی نے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ خبردار میری بہن کے بارے میں ایسی بات مت کرنا، ضرور کوئی مسئلہ ہوا ہوگا اس لیے وہ لیٹ ہو گئی ہے۔ تبھی اس کی بھابھی کہنے لگی، ہمیں پولیس میں رپورٹ کروانی چاہیے، ابھی تک یشما واپس نہیں آئی۔ لیکن اس کا بھائی کہنے لگا کہ نہیں، اس طرح تو پورے محلے میں ہماری بدنامی ہو جائے گی۔ اس کی بھابھی تو چپ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ پھر کہنے لگی، اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو اس کی شادی کیسے ہوگی؟ ابھی تک وہ گھر نہیں پہنچی، کسی کو پتہ چل جائے کہ وہ رات گھر موجود نہیں تھی تو کون اس سے شادی کرے گا؟ اس کے بھائی نے جب ٹائم دیکھا تو اسے اور پریشانی ہونے لگی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ اچانک انہیں اپنے دروازے کے باہر روشنی محسوس ہوئی۔ یشما کا بھائی اور بھابھی دونوں فوراً بھاگے ہوئے باہر نکلے اور دروازہ کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے یشما گاڑی سے اتر رہی تھی۔ اس کی بھابھی نے غصے سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور کہنے لگی،
میں نہ کہتی تھی کہ کوئی نہ کوئی چکر ضرور ہے، اب دیکھ لو پتہ نہیں کس اجنبی کے ساتھ یہ گھر میں داخل ہو رہی ہے۔ ابراہیم بھی گاڑی سے اتر آیا تھا۔ یشما نے جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھا وہ اپنے بھائی کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور انہیں بتانے لگی کہ آج اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ رو رو کر آج کا سارا واقعہ بتا رہی تھی۔ تبھی آس پڑوس کے لوگ بھی باہر نکل آئے۔ ان کا چھوٹا سا محلہ تھا۔ آدھی رات کو گاڑی کی آواز سن کر کافی لوگ گھر سے نکل آئے تھے کہ اس وقت ہمارے محلے میں کس کی گاڑی آ گئی ہے، لیکن جب انہوں نے یشما کے ساتھ کھڑے ابراہیم کو دیکھا تو آپس میں چہم گویاں کرنے لگے کہ یہ کون لڑکا ہے جس کے ساتھ یشما آدھی رات کو گھر آئی ہے۔ بھابھی نے بھی جلتے پر تیل ڈالا اور کہنے لگی، ہمیں کیا پتہ، ہمیں تو یہ یہی کہہ کر جاتی ہے کہ میں جاب پر جا رہی ہوں، اب ہم تو نہیں جانتے کہ گھر سے نکل کر یہ کیا گل کھلاتی ہے۔ تبھی اس کی بھابھی اسے کہنے لگی، آدھی رات کو گھر آنے کی کیا ضرورت تھی، پورے محلے میں ہمیں بھی بدنام کر کے رکھ دیا ہے، اپنے یار کے ساتھ اس کے گھر ہی چلی جاتی، اب تمہاری یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے۔ اتنے میں ابراہیم آگے بڑھا اور اس کے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے سمجھانے لگا، لیکن یشما کے بھائی نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہنے لگا کہ تمہیں ہمارے درمیان بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابراہیم ملک نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، یہ سب کچھ غلط فہمی کی بنیاد پر ہے، آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کی بہن صحیح سلامت گھر آ گئی ہے۔ لیکن یشما کا بھائی تو آگ بگولا ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ دفع ہو جاؤ اور اسے بھی یہاں سے لے جاؤ، اس لڑکی کے ساتھ اب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، میں اسے ایک منٹ بھی اپنے گھر برداشت نہیں کروں گا، اگر تم اسے چھوڑ کر گئے تو میں اس کا گلا کاٹ کر اسے مار دوں گا۔ یشما نے رو رو کر اپنے بھائی کو یقین دلانے کی کوشش کی، اپنے بھائی کے پاؤں پکڑ لیے، اپنی بھابھی کے آگے ہاتھ جوڑ کر ان کی منتیں کرنے لگی، بھابھی آپ بھائی کو منائیں، مجھے گھر لے جائیں، مجھے اندر لے جائیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، ابراہیم تو مجھے صرف گھر چھوڑنے کے لیے آیا ہے، لیکن اس کی بھابھی تو چاہتی ہی یہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح اسے گھر سے نکال دو۔ ایک دفعہ تو ابراہیم ملک غصے سے جانے لگا کہ خود ہی یشما کے بھائی کو اس پر رحم آئے گا اور وہ اسے گھر کے اندر لے جائے گا، لیکن جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھنے لگا تو اس کی بھابھی اسے دھکے دے دے کر گاڑی کی طرف دھکیلنے لگی۔ ابراہیم ملک اس وقت گاڑی میں بیٹھ چکا تھا، لیکن پھر وہ گاڑی سے اترا اور یشما کی طرف آیا اور اسے بازو سے پکڑ کر فرنٹ ڈور کھول کر اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا۔ اس وقت ابراہیم ملک کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اگر وہ اس لڑکی کو یہاں چھوڑ جاتا ہے تو اس کا بھائی اسے مار دیتا، پھر وہ اسے اپنے ایک دوست کے گھر لے گیا۔ فیصل اس کا بہت اچھا دوست تھا، اس نے ساری صورتحال فیصل کو بتائی اور فیصل نے اسے یہی مشورہ دیا کہ تم یشما سے نکاح کر لو۔ پہلے تو ابراہیم یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن وہ کسی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پورے محلے میں یشما کی بدنامی ہو چکی تھی اور پھر بیکری میں بھی سب انہی کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ یشما کے پاس بھی نکاح کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ فیصل نے اسی وقت مولوی اور گواہوں کا انتظام کیا اور پھر یشما اور ابراہیم ملک کا نکاح ہو گیا۔ ابراہیم ملک کوئی امیر کبیر نہیں تھا، بس مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا، لیکن پھر بھی ابراہیم ملک کے گھر کے حالات یشما کے گھر کے حالات سے بہت اچھے تھے۔ وہ اس وقت ابراہیم ملک کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی مسلسل روئی جا رہی تھی۔ اس وقت رات کے 2 بج چکے تھے جب ابراہیم ملک یشما کو لے کر گھر پہنچا تو اس کی ماں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ابراہیم یہ لڑکی کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں نے اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ تبھی ابراہیم کی ماں کہنے لگی یہ تمہاری شادی تو افتخار صاحب کی بیٹی کے ساتھ طے تھی، پھر یہ تم کسے بیوی بنا کر لے آئے ہو؟ کوئی نئی مصیبت سر ڈال لی ہے؟ اس وقت ابراہیم کچھ نہ بولا۔ وہ یشما کو اپنے کمرے میں چھوڑ کر آیا اور آ کر اپنی ماں کے پاس بیٹھ گیا اور اپنی ماں کو بتانے لگا کہ آج اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اب ابراہیم کی ماں کو کچھ تسلی ہوئی کیونکہ انہیں افتخار صاحب کی بیٹی ذرا بھی پسند نہیں تھی۔ اپنی ماں کو سب کچھ بتانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں گیا تو
تو یشما صوفے پر بیٹھی تھی۔ ابراہیم ملک کو دیکھ کر وہ اپنا دوپٹہ سیدھا کرنے لگی۔ ابراہیم نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، جاؤ بیڈ پر سو جاؤ۔ خود اس نے بیڈ سے دوسرا تکیہ اٹھایا اور صوفے پر پھینکا۔ یشما فوراً وہاں سے اٹھی تھی، لیکن ساری رات دونوں کو نیند نہیں آئی تھی۔ اگلی صبح افتخار صاحب کی بیٹی شزا غصے میں اپنے گھر سے نکلی تھی۔ رات کو اس نے سب کچھ سن لیا تھا کہ کس طرح افتخار صاحب نے ابراہیم کو کام سے نکال دیا اور یہ رشتہ بھی ختم کر دیا۔ وہ اپنے باپ سے لڑ کر آئی تھی، اگر آپ کو رشتہ نہیں منظور تو نہ صحیح، میں سب کچھ چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ مجھے ابراہیم پر پورا بھروسہ ہے، میں اس کے ساتھ ہی شادی کروں گی، وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ شزا نے باپ سے صاف صاف کہہ دیا تھا۔ وہ ابراہیم کے گھر آئی تو اس کی ماں کچن میں ناشتہ بنا رہی تھیں، لیکن وہ ان سے ملے بغیر سیدھی ابراہیم کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، اس کے قدم وہیں پر رک گئے۔ سامنے کا منظر ناقابل یقین تھا۔ ابراہیم اور یشما دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ دونوں کی آوازیں اونچی تھیں، جیسے کافی دیر سے بحث جاری ہو۔ یشما کے چہرے پر غصہ تھا، آنکھیں سرخ تھیں، اور ابراہیم کے چہرے پر بھی شدید غصہ تھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، یشما غصے سے چلا رہی تھی۔ اگر تم مجھے کولڈ روم سے وقت پر باہر نکال لیتے تو یہ تماشا ہی نہ بنتا۔ ابراہیم نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، تم نے خود کیوں نہیں دھیان رکھا؟ دروازہ تمہاری غلطی سے بند ہوا تھا، میں کیسے تمہیں بچاتا؟ ہر بات کا الزام مجھ پر کیوں ڈال رہی ہو؟ کیونکہ تم ہی ہر وقت مجھے نیچا دکھاتے ہو، اسی لیے تمہیں کبھی گوارا ہی نہیں تھا کہ میں تم سے آگے نکل جاؤں۔ یہ جملہ سن کر ابراہیم کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے غصے میں آگے بڑھ کر یشما کو بازو سے پکڑا اور جھٹکے سے قریب کر لیا۔ بس بہت ہو گیا یشما، اب ایک لفظ بھی مت کہنا۔ ابراہیم کا ایک ہاتھ یشما کی کمر پر تھا۔ عین اسی لمحے دروازے پر کھڑی شزا کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ اس کا دل دھڑکنا بند ہونے لگا۔ وہ پل بھر کے لیے وہیں رک گئی، پھر غصے سے آگے بڑھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ابراہیم اور یشما دونوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یشما فوراً ابراہیم سے پیچھے ہٹی اور اپنے کپڑے درست کرنے لگی۔ شزا تم یہاں؟ ابراہیم نے حیرت سے کہا، ہاں، میں آئی تھی کہ تم سے بات کروں، تمہیں بتاؤں کہ میں تم پر بھروسہ کرتی ہوں۔ میں اپنے باپ سے بھی لڑ آئی ہوں، لیکن یہاں آ کر یہ دیکھ رہی ہوں کہ تم دونوں کے بیچ یہ سب کیا چل رہا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر ابراہیم ملک کا گریبان پکڑ لیا اور کہنے لگی، یہی اصلیت ہے تمہاری؟ ابراہیم نے اپنا گریبان چھڑوایا۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ یشما بول پڑی، یہ سب تمہارے باپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں وہاں مر رہی تھی، بے ہوش ہو رہی تھی، اگر یہ مدد نہ کرتا تو شاید میں اب زندہ نہ ہوتی، لیکن تم سب کو بس یہی دکھ رہا ہے کہ یہ میرے قریب کیوں آیا۔ شزا نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے تم سے بات نہیں کرنی، میں یہاں ابراہیم کے لیے آئی تھی اور اس نے ثابت کر دیا کہ یہ میرا نہیں ہو سکتا۔ شور سن کر ابراہیم کی ماں بھی وہاں آ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، شزا اب تمہیں اپنے باپ کی بات ماننی ہوگی، کیونکہ ابراہیم نے یشما سے نکاح کر لیا ہے۔ شزا نے ابراہیم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور زور سے پیر پٹکتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ یشما جو ابراہیم سے چڑھتی تھی اور ابراہیم بھی یشما کو اتنا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اب دونوں کی قسمت میں ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔ ابراہیم ملک کی نوکری بھی ختم ہو چکی تھی۔ ابراہیم نے نوکری تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اسے کہیں بھی کوئی جاب نہیں مل رہی تھی۔ اسی دوران اس کی ماں کی طبیعت بھی کافی خراب رہنے لگی تھی۔ سارا دن نوکری کی تلاش میں دھکے کھاتا، جبکہ اپنی ساس کی خدمت کرتی رہتی تھی۔ گھر میں جو بھی جمع پونجی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ اب تو ابراہیم کی ماں کی دوائیوں کے بھی اخراجات تھے، اس لیے ان پر بھی پیسے خرچ ہو رہے تھے۔ ابراہیم یشما کے ساتھ بہت لڑائی کرتا تھا کہ سارا قصور تمہارا ہے، جبکہ اس کے ساتھ وہ یہی کہتی، لیکن یہ اسے سمجھاتی کہ ابراہیم کے ساتھ لڑائی نہ کرو۔ ایک دفعہ وہ اپنی جاب کی وجہ سے پریشان ہے، سارا دن باہر ہوتا ہے، گھر آتا ہے تو
تم اس کے ساتھ شروع کر دیتی ہو۔ ساس کے سمجھانے پر وہ کچھ نرم پڑ گئی تھی اور اس نے اچھے سے گھر کو سنبھالنا شروع کر دیا۔ مالی حالات کی وجہ سے وہ دونوں بہت پریشان تھے۔ یشما نے بھی بہت کوشش کی تھی کہ اس سے بھی کہیں کوئی جاب مل جائے، لیکن اسے کہیں نوکری نہیں ملی۔ اگر کہیں ملتی تو وہ چند ہزار کی تھی، لیکن محنت بہت زیادہ تھی۔ پھر ایک دن یشما ابراہیم سے کہنے لگی کہ ہمارے پاس اچھی خاصی مہارت ہے، ہم کیوں نوکری تلاش کر رہے ہیں؟ کیوں نہ ہم اپنا بزنس سٹارٹ کر لیں؟ ہمیں خود سے بزنس سٹارٹ کرنا چاہیے۔ وہ ابراہیم سے کہنے لگی کہ آپ کو بزنس بڑھانا آتا ہے، آپ بہت اچھے سے مارکیٹنگ کرنا جانتے ہیں اور میں بیکنگ اچھی طرح سے کر لیتی ہوں۔ کیوں نہ ہم اپنا چھوٹا سا بزنس شروع کر کے اور گھر میں ہی بیکری آئٹمز تیار کر کے بیچنا شروع کر دیں۔ ابراہیم یشما سے کہنے لگا کہ تمہارا آئیڈیا تو بہت اچھا ہے، لیکن اس کے لیے بھی پیسے چاہیے جو کہ میرے پاس نہیں ہے۔ لیکن پھر ابراہیم کو خیال آیا کہ کیوں نہ میں فیصل سے کچھ پیسے ادھار لے لوں، اور اس بار بھی اس کا دوست فیصل ہی اس کے کام آیا تھا، جس نے ابراہیم کو 2 لاکھ ادھار دیا تھا۔ ادھار لینے کے بعد یشما اور ابراہیم نے مل کر گھر میں ہی بیکری آئٹمز بنانا شروع کر دیے۔ جب لوگوں نے ان سے بیکری کی چیزیں خریدی تو ان کا ٹیسٹ اتنا اچھا تھا کہ آہستہ آہستہ ان کے بہت سارے کسٹمرز بن گئے۔ دور دور سے ان کی طرف آرڈرز آنے لگے۔ آہستہ آہستہ گھریلو حالات بہت اچھے ہونے لگے تھے۔ زندگی کے اتار چڑھاؤ کے بعد اب جیسے سب کچھ درست ہونے لگا تھا۔ افتخار صاحب کی بیکری چھوڑنے کے بعد ابراہیم اور یشما دونوں نے خوب محنت کی تھی۔ ان کی قسمت ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ ابراہیم نے جلد ہی شہر کی ایک مشہور سپر مارکیٹ کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا، جہاں اس نے اپنی بیکری آئٹمز کی پروموشن شروع کی۔ یشما کے بنائے گئے کپ کیکس، براؤنیز اور چاکلیٹ کیک دنوں میں مشہور ہونے لگے۔ اسی شام وہ پروموشن کمپلیٹ کر کے جب گھر آیا تو ایک عجیب سی تبدیلی اپنے اندر محسوس کر رہا تھا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظریں یشما پر پڑیں، جو کچن میں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں ابراہیم کا دل پہلی بار اس کے چہرے پر صرف خوبصورتی نہیں بلکہ سکون ڈھونڈ رہا تھا۔ یشما بالکل ویسی نہیں تھی جیسے چند ماہ پہلے ہوا کرتی تھی، ضدی اور ہر وقت ابراہیم سے لڑنے کو تیار۔ اب اس کی آنکھوں میں نرمی تھی۔ شاید وقت نے بہت کچھ بدل دیا تھا، یا شاید حالات نے دونوں کو ایک دوسرے کی اصل پہچان دے دی تھی۔ ابراہیم خاموشی سے اس کے قریب گیا۔ کیسے گزرا آج کا دن؟ یشما نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر مسکرا دی۔ جیسے روز گزرتا ہے، بالکل ویسا، سارا دن بیزی۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھتے دیکھتے دل دھیرے دھیرے نرم ہوتے جا رہے تھے۔ ابراہیم نے یشما کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے تمہارے بارے میں شاید بہت غلط سوچا تھا، شاید تم اتنی بری نہیں ہو جتنی میں سمجھتا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں نے بھی تمہیں بہت مغرور اور خود پسند سمجھا تھا، لیکن شاید تمہارا دل اتنا برا نہیں ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دونوں کے درمیان دوریوں کی آخری لکیر بھی مٹ گئی۔ ابراہیم کی نیت اس پر بدلنے لگی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر اپنے ہوش کھونے لگا تھا۔ یشما کے دل میں بھی اس کے لیے محبت آ ہی چکی تھی۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے آخر وہ کب تک ایک دوسرے سے دور رہتے؟ دھیرے دھیرے دونوں ایک دوسرے کے قریب آتے چلے گئے، اور وہ رات انہوں نے ایک دوسرے کے نام کر دی۔ نئی زندگی کی شروعات ہو چکی تھی۔ دونوں کے چہرے پر خوشی دیکھ کر ابراہیم کی والدہ بھی خوش ہو چکی تھیں۔ دونوں بچوں کو دعائیں دینے لگیں۔ صبح جب سورج کی نرم کرنیں کمرے میں داخل ہوئیں تو دونوں کے چہروں پر ایک عجیب سا سکون اور مسکراہٹ تھی، جیسے برسوں سے جو کمی تھی وہ پوری ہو چکی ہو۔ ابراہیم کی والدہ بھی سب کچھ سمجھ چکی تھیں۔ ماں ہوتی ہی ایسی ہے، اولاد کے دل کی حالت ماں سے کب چھپ سکتی ہے۔ جب یشما ناشتے کے لیے کچن میں آئی تو ابراہیم کی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعائیں دینا شروع کر دیں۔ اللہ تم دونوں کو خوش رکھے، جو کچھ ہوا بھول جاؤ، اب نئی زندگی ہے، نئی شروعات ہے۔ یشما کی آنکھیں نم ہو گئیں، لیکن اس کے دل میں سکون تھا۔ ابراہیم بھی اپنی ماں کی باتوں پر مسکرا رہا تھا۔ شاید وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا تھا کہ اس کے دل میں کب یشما کے لیے محبت اتر آئی تھی۔ بس وقت کے ساتھ سب خود بخود ہوتا چلا گیا۔
دونوں نے دن رات محنت کی۔ ابراہیم نے اپنی سپر مارکیٹ میں لگائی گئی پروموشن سے باقاعدہ ایک الگ شاپ کا آغاز کیا۔ یشما نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے کیک اور بیکڈ آئٹمز کے آرڈر لینا شروع کر دیے۔ کچھ ہی دنوں میں لوگوں کو ان دونوں کے بیکری کے ذائقے کی عادت ہو گئی تھی۔ ایک بار جو کھاتا بار بار آرڈر دیتا۔ چند ہی ماہ میں دونوں نے نہ صرف شہر میں اپنا نام بنا لیا بلکہ دوسرے شہروں سے بھی آرڈر آنے لگے۔ اسی دوران انہوں نے اپنی کمائی ہوئی رقم سے ایک خوبصورت گھر خریدا جو پہلے والے گھر سے بہت بڑا تھا۔ دونوں نے اتنی محنت کی کہ افتخار صاحب کی بیکری سے زیادہ لوگوں کو ان کی چیزیں پسند آنے لگیں۔ اب وہ دونوں اس زندگی میں داخل ہو چکے تھے جہاں محبت کے ساتھ ساتھ کامیابی بھی ان کے قدموں کی خاک بن چکی تھی۔ وہ گھر جو انہوں نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے خریدا تھا وہ محض اینٹوں اور دیواروں کا مجموعہ نہیں تھا بلکہ ان دونوں کی محنت، قربانی اور محبت کی خوشبو سے مہکتا ہوا ایک مکمل جہاں تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر ابراہیم کی ماں بھی خوش ہوتی تھی۔ رات کے وقت جب پورا شہر خاموشی کی چادر اوڑھ لیتا تب اس گھر کے لان میں ہلکی ہلکی روشنی میں وہ دونوں اکثر بیٹھے ہوتے۔ یشما اپنے ہاتھ میں کافی کا کپ لیے ابراہیم کے کندھے پر سر رکھتی اور ابراہیم خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہتا۔ وہ لمحے اب کسی وضاحت کے محتاج نہ تھے۔ ابراہیم کی آنکھوں میں یشما کے لیے بے پناہ پیار تھا اور یشما اس کے لبوں پر وہی ہلکی سی مسکراہٹ ہوتی جو ابراہیم کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز بن چکی تھی۔ اب تو ابراہیم کو لگتا کہ وہ اسی مسکراہٹ کو دیکھ کر جیتا ہے۔ ایک دن وہ کمرے میں بیٹھے تھے جب ابراہیم بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ یشما کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تبھی وہ کہنے لگا، جانتی ہو یشما، تم بہت خوبصورت ہو۔ یشما نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھا اور کہنے لگی، اب پتہ چلا اتنی دیر لگا دی ماننے میں۔ ابراہیم ہنس پڑا، ہاں مانتا ہوں دیر لگا دی، لیکن اب جو تم میری زندگی میں ہو تو یہ دیر بھی پیاری لگتی ہے۔ یشما نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ آپ بہت اچھے ہیں ابراہیم، آپ نے مجھے اس وقت سہارا دیا جب مجھے میرے اپنوں نے چھوڑ دیا۔ ابراہیم نے اس کے ہاتھ کو چوم لیا، اسے اپنے سینے سے لگا کر کہنے لگا، مرتے دم تک تمہارا ہوں۔ کھڑکی سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھیں اور ہوا میں ہلکی ہلکی خوشبو بکھری ہوئی تھی، لیکن ان دونوں کی دنیا بس وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں سمٹی ہوئی تھی۔ محبت کا یہ مکمل لمحہ تھا جہاں نہ کوئی کمی تھی اور نہ کوئی شکایت تھی، بس ایک دوسرے کا وجود اور مکمل ہونے کا احساس تھا۔ یشما نے مسکراتے ہوئے کاش یہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو۔ ابراہیم نے آہستہ سے کہا، یہ لمحہ ختم نہیں ہوگا کیونکہ تم میرے پاس ہو، اور جب تک تم میرے پاس ہو ہر دن ہر رات ایسی ہی خوبصورت رہے گی۔ اندھیری رات وہ دونوں ایک دوسرے کے ہونے کی گواہی دے رہے تھے۔ 5 سال گزر چکے تھے، وقت جیسے پر لگا کر اڑ گیا ہو، لیکن محبت کا وہ رنگ آج بھی اتنا ہی گہرا تھا جتنا پہلے تھا۔ اب وہ دونوں صرف ایک خوبصورت گھر میں نہیں رہتے تھے بلکہ ایک مکمل خاندان بن چکے تھے۔ ان کی محبت کی نشانی ایک چھوٹی سی پیاری سی 3 سال کی بیٹی فاطمہ اور ان کا ایک خوبصورت بیٹا زین ملک جو ابھی 6 ماہ کا تھا، اب ان کی زندگی تھے۔ ننھی فاطمہ جب ہنستی تو جیسے پورے گھر میں بہار آ جاتی۔ اسے اپنے گول مٹول ہاتھوں سے ابراہیم کی داڑھی پکڑنے کی عادت تھی اور وہ ہنستا رہتا۔ دونوں بچے دادی کو اپنی جان سے زیادہ پیارے تھے۔ ان کی فیملی مکمل ہو گئی تھی۔ یشما نے کبھی بھی اپنے بھائی سے ملنے کی کوشش نہیں کی۔ بیکری کا کام اب اس مقام پر تھا جہاں دوسرے شہروں کے ساتھ ساتھ بیرون ملک سے بھی آرڈر آنے لگے تھے۔ افتخار صاحب کی بیکری کا اب صرف پرانا نام رہ گیا تھا کیونکہ اب صرف ابراہیم بیکری ہی ہر طرف مشہور تھی۔ دونوں کی محنت رنگ لے آئی تھی اور اب وہ ایک کامیاب زندگی گزار رہے تھے۔ ناظرین، کیسا لگا آپ کو ناول؟ اگر ناول اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔